اہم دو تین آج موضوعات ہیں جن پر بات کرنی ہے. آج پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا اور کل سربراہی اجلاس ہونا ہے جس میں پھر یہ طے کیا جائے گا کہ اب حکومت کے خلاف یہ لانگ مارچ کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. ابھی فی الحال شٹر ڈاؤن اور ہڑتالوں کی اس طرح کی ایک تحریک ہے, اس کو پی ڈی ایم آگے لے کر چلنا چاہ رہی ہے. اس کے علاوہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے, اب تقریباً ہر شخص تک سوشل میڈیا پر وہ آڈیو پہنچ چکی ہے, سب نے اس کو سن بھی لیا ہے. اس پر ثاقب نثار صاحب کی تردید بھی آ چکی ہے کہ وہ ان کی آواز نہیں ہے, لیکن حکومت کا اس پر جو موقف آیا وہ ثاقب نثار صاحب سے تھوڑا سا مختلف ہے. شہباز گل صاحب نے ظاہر حکومت کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ بتایا کہ یہ آڈیو مختلف تقریروں کو ثاقب نثار کی توڑ کر ان کے الفاظ نکال کر اور پھر بنایا گیا ہے. تو ثاقب نثار صاحب نے آواز اپنی ہونے سے انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ ان کی آواز نہیں ہے, مکمل طور پر اس کی تردید کی تھی, لیکن حکومت کا موقف اس پر تھوڑا مختلف ہے. اور ایک اور اہم خبر جو کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان معاہدے کی ہے, یہ معاہدہ اب طے پا گیا ہے. بہت دن سے وزارت خزانہ اور حکومت پاکستان آئی ایم ایف کے اس گرین سگنل کا انتظار کر رہی تھی. اب یہ گرین سگنل تو مل گیا, لیکن ابھی آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کا فائنل فیصلہ ہونا باقی ہے. لیکن اب چونکہ آئی ایم ایف یہ سفارش کر چکا ہے تو ایگزیکٹو بورڈ بھی فیصلہ پاکستان کے حق میں کرے گا, جس کے بعد پاکستان کو اس معاہدے کی مد میں 1 ارب اور تقریباً 5 کروڑ 90 لاکھ ڈالرز ملیں گے. اور جب یہ ڈالرز پاکستان کے پاس آئیں گے تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان میں کیا مہنگائی میں کمی ہوتی ہے, چونکہ آئی ایم ایف نے اس معاہدے کے لیے بڑی سخت شرائط تھیں اور یہ شرائط پوری کرنے کے لیے وزارت خزانہ نے بھی بڑا بھرپور کام کیا تھا اور اتنے عرصے تک بارگیننگ بھی آئی ایم ایف کے ساتھ چلتی رہی. ان شرائط کو کچھ نرم کرنے کی بات ہوتی رہی. پہلے تو آپ سن لیجئے کہ وزیر خزانہ شوکت ترین اس حوالے سے کیا کہہ رہے تھے کہ کیا کیا اقدامات پاکستان اس سلسلے میں اٹھا چکا ہے, یہ سنیے گا. مارچ میں جب ہم نے $500 ملین لیے تھے تو ہم نے ان سے وعدے جو کیے تھے وہ یہ تھے کہ 700 ارب روپے کے ہم جو ہے ٹیکس یا ایگزمپشنز کم کریں گے. ہم تقریباً 4.95 روپے کے ٹیرف بڑھائیں گے وچ الیکٹریسٹی وغیرہ, اور اس کے بعد اسٹیٹ بینک کا یہ جو ہے یہ ایک امینڈمنٹس جو ہے ہم لے کے آئیں گے اس کو. میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ دیکھیں, میں بلیو کرتا ہوں ٹیکس جو ہے وہ براڈننگ میں, ٹیکس جو ہے پیرامڈنگ میں میں بلیو نہیں کرتا ہوں. اور میرے نزدیک جو ہے ٹیرف بڑھانا بائی اٹ سیلف جو ہے وہ ایک مسئلے کا حل نہیں ہے. شوکت ترین کو حکومت پاکستان لائی تھی مہنگائی کو کم کرنے کے لیے, لیکن جب آئی ایم ایف سے ڈیل میں گئے, آئی ایم ایف کی شرائط جو عمومی طور پر ہوتی ہیں اس میں پیٹرولیم لیویے کو بڑھانا ہوتا ہے, اس میں بجلی کو مہنگا کرنا ہوتا ہے, اس میں ٹیکس چھوٹ کو ختم کرنا ہوتا ہے, ٹیکس بیس بڑھانا ہوتا ہے. تو ظاہر یہی شرائط پاکستان کے ساتھ بھی انہوں نے عائد کی اور بڑی سختی کے ساتھ عائد کی, اور کافی حد تک یہ حکومت ان پر عمل بھی کر رہی ہے. اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ شوکت ترین نے کیا کہا, اور حماد اظہر بھی ان کے ساتھ موجود تھے, ذرا یہ بھی سن لیجیے. آئی ایم ایف پاکستان کو تقریباً $1 بلین دے گا, اور وہ تقریباً $3 بلین ان کے ہو جائیں گے جو انہوں نے ہمیں دیے ہوں گے. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ بجلی کے نرخ میں ایڈجسٹمنٹ, ٹیکس کے نظام میں بہتری, اخراجات میں احتیاط اور مالیاتی نظم و ضبط وہ چند اہم اقدامات ہیں جن سے ملک میں ٹھوس معاشی بنیادوں پہ استوار کرنے میں مدد ملے گی. پی ڈی ایل کا ہوگا جس میں $4 روپے ہر مہینے ہم نے بڑھانا ہے تاکہ وہ $30 تک جائے. اگلے چند ماہ کوئی مزید بیس ٹیرف کے اندر ابھی فی الحال ہم رائز نہیں دیکھ رہے. چند ماہ کے بعد ایک شاید ہمیں ٹیرف رائز کرنا پڑے, لیکن اس کی تعداد کافی کم ہوئے گی جو حالیہ ہم نے پچھلے ماہ کیا ہے. تو اس کا مطلب آنے والے دنوں میں پیٹرول بھی مزید مہنگا ہو سکتا ہے, بجلی بھی مہنگی ہوگی, اور اس سب کے بدلے پاکستان کو مل رہے ہیں $1 ارب. تو اب کیا پاکستان اس دلدل میں دھستا جا رہا ہے, چونکہ اب جو آئی ایم ایف کی یہ ڈیل ہے اس کی ٹوٹل لاگت پاکستان کے اوپر اب $3 ارب 20 لاکھ اور $70,000 ہو جائے گی جب یہ ڈالرز پاکستان کے اکاؤنٹس میں آ جائیں گے. اب کیا صورتحال معاشی طور پر اس میں بہتر ہو سکتی ہے, اس بارے میں گفتگو کرتے ہیں. عبدالقادر مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنرل ٹائٹ اعجاز اوان صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ ہی دیر میں فردوس شمیم نقوی صاحب بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. تو جنرل صاحب گفتگو کا آغاز ذرا آپ سے کرتے ہیں, ایک نیوٹرل پوائنٹ آف ویو پہلے آ جائے. یہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے ہیں, آئی ایم ایف نے منظوری دے دی ہے, یہ ڈالرز پاکستان آنے والے ہیں. اس کے بعد ایک عام آدمی کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا حالات بہتری کی طرف جائیں گے یا پھر پاکستان ایک دلدل میں دھستا جا رہا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیے, میں معیشت کا ایکسپرٹ نہیں ہوں اور میں کوئی حتمی رائے تو دینے سے قاصر ہوں کہ ملک کی معیشت کس طرف جائے گی, لیکن جس طریقے سے ٹیرف بڑھانے کی بات ہو رہی ہے یا ٹیکس لیویز کو کم کرنے کی بات ہو رہی ہے, جو ٹیکس ریبیٹس دیے جا رہے ہیں ان کو کم کرنے کی بات ہو رہی ہے, اسی طرح انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جا رہا ہے, تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ اوور آل ایک عام آدمی پر بوجھ بڑھے گا, اور جو پہلے سے آلریڈی
ایک احساس ہے لوگوں میں، اور مہنگائی سے یقیناً تنخواہ دار طبقہ یا کم آمدنی والے لوگ یقیناً بہت تنگ ہیں، جبکہ بزنس مین اور جو اپر کلاس ہے، اپر اسپریڈ آف سوسائٹی ہے، ان کو تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن جو اکثریت ہے عوام کی، ان پہ یقیناً یہ جو حکومت کی معاشی پالیسیاں ہیں یہ بھاری پڑ رہی ہیں۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیوں کر ایک ڈیپینڈنٹ قرضوں سے چلنے والی معیشت بن گئے ہیں، جبکہ ملک میں وسائل کی کمی نہیں ہے، اور انفارچونیٹلی پچھلے 14 برس میں جب پریزیڈنٹ مشرف گئے تھے تو اس وقت $33 بلین فورن لون تھا، اور آج وہ 115 یا 120 بلینز پہ پہنچ چکا ہے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ $88 بلین جو قرض لیا گیا، جو پاکستان پر چڑھ چکا ہے، اس کی ریفلیکشن ہماری سوسائٹی میں کیوں اس طرح نہیں آئی کہ اتنے بھاری قرض لینے کے باوجود ہم 14 سالوں میں نہ روزگار دے سکے ہیں، نہ مہنگائی کنٹرول کر سکے ہیں، نہ اپنا ٹیکس بیس براڈ کر سکے ہیں۔ تو ایک تو مجھے پالیسی سازی کا فقدان پچھلی حکومتوں میں بھی تھا، موجودہ میں بھی نظر آ رہا ہے۔ اور نیکسٹ جو ایشو ہے، دیکھیں یہ قوم اس طرح ہم لوگ ایک کنزیومر اکانومی بن گئے ہیں کہ $3 بلین کی ہم کاریں امپورٹ کرتے ہیں سالانہ، اور $2 بلین کے ہائی اینڈ ٹیلی فون امپورٹ ہوتے ہیں، سیل فونز۔ تو جب $5 بلین کی امپورٹس ہو رہی ہیں، اگر ہم انہی کو کٹ ڈاؤن کریں اور ملک کی معیشت پہ توجہ دیں تو پھر شاید ہمیں $1.5 ارب کے لیے جھکنا نہیں پڑے گا۔ لیکن چونکہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ میں معیشت کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، پوری طریقے سے ملک کی معیشت کو نہیں سمجھتا ہوں، لیکن ایک کنزیومر ہونے کی حیثیت سے ایک جو کامن سینس اسیسمنٹ ہے، اس میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم $5 بلین کا سامان تعیش امپورٹ کرنے پہ پابندی لگا کے اس بیلنس کو ٹھیک کیوں نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ اور ظاہر جن صاحب آپ نے بھی کہا کہ وہ جو ریفلیکشن ہے اتنی بڑی تعداد میں، اتنی بڑی مقدار میں جو قرضے لیے گئے ہیں، اس کی ریفلیکشن ہماری سوسائٹی میں نظر نہیں آتی، تو آخر وہ پیسہ پھر یوٹیلائز کہاں ہوا ہے؟ تو عبدالقادر مندوخیل صاحب، ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی حکومت رہی، نون لیگ کی بھی حکومت رہی، پاکستان تحریک انصاف بھی، IMF کے پاس جانا ہر حکومت کی مجبوری ہے۔ کسی حکومت نے اس پروگرام سے نکلنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ حکومت جب مارچ میں گئی تھی، اس کے بعد آپ دیکھیں IMF مستقل یہ چاہتا تھا کہ پیٹرولیم لیوی بڑھائی جائے، لیکن اس حکومت نے اپنے طور پر کافی حد تک کوشش کی ہے اس کو منیمائز کرنے کی۔ تو کریڈٹ دیں گے حکومت کو اس کا؟ جی بالکل کریڈٹ دوں گا۔ پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ جس شخص کو یہ نہیں پتا تھا کہ معیشت ہوتی کس چڑیا کا نام، اور وہ اپنے طور پہ ایک دعوے کر رہے تھے کہ میرے پاس 200 معاشی ٹیم ہے جس کا سرغنہ چائنا کا ارسطو اسد عمر ہوگا، اور پھر پہلے ہی 6 مہینے میں وہ ارسطو ان کا فیل ہو گیا، اور پھر وہ فرماتے تھے کہ اگر میں IMF کے پاس جاؤں تو میں خودکشی کو ترجیح دوں گا، میں مشورہ نہیں دوں گا، خودکشی حرام ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 126 دن کے دھرنے میں جو کچھ انہوں نے بل جلایا ہے، سپریم کورٹ کے اوپر کپڑے لٹکایا ہے، PTV پر حملہ کیا ہے، پولیس افسران کو تپڑے مارے، اونڈی کے ذریعے ترغیب دیے، یہ سب چیز تو جھوٹ بولا نا اس شخص نے۔ اب آپ آ کے پھنس گیا بور میں۔ اب جو IMF جو نہیں بھی مانگتا ہے وہ اسے پہلے کرتے، پہلے میں تو یہ ہوتا تھا کہ IMF شرط لگاتی تھی اور وہ پھر کرتے تھے۔ یہ تو بڑی ایڈوانس حکومت ہے کہ IMF نے ابھی شرط لگائی نہیں تو پہلے سے سرنڈر ہو گئے، اور پھر آپ نے دیکھا، اور پہلا پاکستان کا پہلا وزیر اعظم جو قوم سے خطاب کے دوران IMF کو ایشورنس دے رہا تھا کہ میں پیٹرول بڑھاؤں گا۔ آپ نے کبھی زندگی میں کسی وزیر اعظم یا صدر کے خطاب سنا ہے؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔